بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے باادب السلام علیکم۔ دل تو کرتا ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا رہوں، درود پاک پڑھتا رہوں اور دوسروں کی زبان سے بھی یہی سنتا رہوں۔ میں آج کچھ چھوٹے چھوٹے واقعات آپ کو سنانے کی کوشش کروں گا، اور اس کے ان اچھے کام کرنے کی اپرچونٹیز ہر وقت ہمارے پاس موجود ہیں، ہر وقت موجود ہیں۔ جیسے آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا پہ ہر چیز دکھائی جا رہی ہے، کچھ پسندیدہ چیزیں ہیں، کچھ ناپسندیدہ ہیں۔ اب ہماری چوائس ہے، اس میں سے ہم پسندیدہ چیزوں کو سلیکٹ کر لیں اور ان کو سپریڈ کر دیں، ان کو شیئر کر دیں۔ بڑی اچھی باتیں، بڑی اچھی دعائیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، درود پاک کی فضیلت، یہ سب کچھ اس کے اندر درج ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کا مقصد جو ہے شیئر کرنے کا اس کو سمجھیں اور اس کو آگے پھیلا دیں، تو یہ بھی ایک ثواب کا ہی کام ہے نا۔ اور چیزیں بھی جو ہم شیئر کرتے رہتے ہیں، گو کہ میں نے موبائل کے اوپر ایک پورا پروگرام بھی کیا ہوا ہے، شاید آپ کو کہیں گوگل سے مل جائے۔ اس پہ میں نے یہ کہا تھا کہ خدا موبائلز کے اندر یہ جو آپ قرآن پاک پورے کا پورا قرآن پاک آپ نے ڈاؤن لوڈ کیا ہوتا ہے، اور یہ لوگوں کے نام جو ہیں غیر اسلامک نام ہوتے ہیں، وہ آپ اس میں فیڈ کیے ہوتے ہیں، لازمی طور پہ کیے ہوتے ہیں، بعض کا درود پاک کیا ہوتا ہے۔ تو ہم طہارت کے لیے یا کسی اور ضرورت کے لیے ایسی جگہ پہ جاتے ہیں جو ناپاک ہوتی ہے، وہاں پر لوگوں نے رنگ ٹون یا کالنگ ٹون جسے بولتے ہیں، اس پہ انہوں نے اسلامک لگائی ہوتی ہے، تو اس وقت کتنا برا لگتا ہے۔ تو ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے گریز کر سکتے ہیں۔ میری اس بات پہ آپ ذرا پلیز غور کیجئے گا، آپ کو مطلب میرا کہنے کا سمجھ آ جائے گا۔ شاید میں صحیح طریقے سے آپ کو سمجھا نہیں سکا، اور میں کچھ آج بھی بتانا چاہتا ہوں کہ انسان کو بعض ذوق ہونا چاہیے، ایمان کی رمق باقی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کا ہم نہیں اندازہ کر سکتے، ہم نہیں اندازہ کر سکتے۔ میں آپ کو دو پیارے پیارے واقعات سناتا ہوں، پرانے واقعات ہیں، جب پاکستان ہندوستان ابھی علیحدہ نہیں ہوئے تھے، تب کی ایک بات ہے کہ ایک گھر میں ایک چور گھس آیا، اور گھر کے اندر 2 یا 3 جوان بھائی رہتے تھے، وہ جاگ پڑے، وہ چوکنے ہو گئے۔ انہوں نے کہا بھئی یہ تو بڑی بری بات ہے، ہمارے گھر میں چور آ گیا۔ اب چور کو بھی پتہ چل گیا کہ گھر والے جاگ پڑے ہیں، تو اس نے نا جو تھی گٹھری، جو بھی اس نے گھر سے چوری کیا ہوا تھا، اس نے کندھے پہ ڈالی ہوئی تھی، اس نے دیوار سے کمرے سے باہر نکلا، دروازہ سے باہر نکلا اور بھاگنا شروع کر دیا، جبکہ بھائی جو تھے وہ بھی آدھی رات کے وقت دائیں بائیں اسے ڈھونڈ رہے تھے۔ ڈھونڈتے یعنی کہ وہ چور جو تھا وہ پناہ گاہ ڈھونڈ رہا تھا، تو پناہ گاہ ڈھونڈتے اسے مسجد نظر آ گئی۔ پرانے زمانے کی بات ہے، مساجد بھی کم ہوتی تھی، رات کا وقت تھا، اس نے چھلانگ لگائی اور مسجد کے اندر چلا گیا۔ اب اس چور نے یہ کیا کہ جو گٹھری تھی چوری کی ہوئی تھی اس نے اٹھائی اور دور پھینک دی، اور وہاں پہ نا بغیر وضو کے ایسے کر کے میں ہاتھ باندھ کے جھوٹی موٹی کی نماز یا نفل کا ارادہ جو بھی کر کے شروع کر دی۔ اب بھائی جو تھے وہ بھی پیچھے تھے، انہوں نے دائیں بائیں دیکھا اور انہیں یقین ہو گیا کہ ہو نہ ہو گیا وہ مسجد میں ہے۔ جب وہ مسجد میں آ گیا، وہ لوگ دونوں بھائی یا تینوں بھائی پہنچے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے، وہ تو وہاں ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، تب بلکہ تہجد پڑھ رہا ہے۔ وہ کہتے چھوڑو
ایسا آدمی وہ تو ہمیں غلطی لگی ہے، یہ چور نہیں ہو سکتا، یہ تو تہجد گزار صوفی صاحب ہیں، نیک آدمی ہیں، چلو یہ نہیں ہو سکتے۔ جیسے ہی وہ دونوں یا تین بھائی نکلے تو وہ جو چور تھا وہ باذوق تھا، اس نے جھوٹ موٹ کا وہ اللہ کے آگے قیام کیا ہوا تھا، دکھاوے کے لیے کیا ہوا تھا، اپنے بچاؤ کے لیے کیا ہوا تھا۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ جھوٹی موٹی گئی اللہ کے آگے کھڑے ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے، تو فوراً وہ سجدے کی حالت میں چلا گیا، سجدے کی حالت میں چلا گیا اور اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا ہے اللہ تیرے آگے اگر کوئی جھوٹے سجدہ بھی کرے، جھوٹا قیام بھی کرے تو اس کا بھی بھرم رکھ لیتا ہے، تو اس کا بھی انعام دیتا ہے۔ اگر میں صحیح معنوں میں اگر تیرا ذکر کروں، تیرا بن جاؤں تو نہ جانے تو کیا نوازے، یہ چھوٹی ساری زندگی ہے، اگلے جہان نہ جانے تو کیا مجھے نوازے۔ اس نے باقاعدہ وضو کیا اور نوافل ادا کیے اور صبح تک سننے میں آتا ہے، تاریخ میں لکھا ہے کہ اس کو ولایت عطا ہو گئی تھی، وہ گناہوں سے پاک، گناہوں سے دور اور نیکی اور لوگ اس کی تعلیمات سے متاثر ہوتے۔ تو کیا یہ چھوٹے چھوٹے کام ہم نہیں کر سکتے؟ چھوٹے چھوٹے کام ہمیں نیکی کے موقع ملتے ہیں۔ اذان ہو رہی ہے، اذان ہو رہی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار کرنا ہے، اور اس سے مزید بہتری چاہتے ہیں تو اذان کا جواب دینا شروع کر دیں، اور نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں تو شرمندہ نہ کریں کسی کو، لیکن دعوت ضرور دے دیں۔ تبلیغی جماعت والے جگہ جگہ تبلیغ کے لیے جاتے ہیں، اجتماع کرتے ہیں، آپ لوگ فیس بک پہ یا واٹس ایپ پہ گروپ بنا کر آپ ان کے تبلیغ کر سکتے ہیں، اسلامی لیکچرز جو ہیں وہ تقسیم کر سکتے ہیں۔ میں کوئی بہت بڑا آدمی نہیں ہوں، لیکن میں بھی چھوٹا سا مشن شروع کیا ہے، آپ اس میں حصہ ڈالیں، آپ بھی یہ اس باتوں کو پھیلائیں۔ تو وہ جو بندہ وہ جو چور تھا تھوڑی دیر میں ہی اللہ کا نیک بندہ بن گیا، اللہ کا ولی بن گیا، اللہ کا دوست بن گیا۔ لیکن کیا تھا اس کے اندر؟ ایمان کی رمق باقی تھی، وہ باذوق انسان تھا۔ اللہ کو اس نے جھوٹی موٹی کا سجدہ کیا اور اللہ نے اس کا سجدہ قبول کر لیا۔ اب میں آپ کو ایک اور واقعہ سناتا ہوں، پیر مہر علی شاہ صاحب، پیر مہر علی شاہ صاحب۔ اس زمانے میں لوگ آتے تھے ان کے پاس، تو بینک وغیرہ تو شاید نہیں ہوتا ہوگا گولوڑا شریف میں، تو لوگ نظر نیاز جو بھی کوائنز ریزگاری دیا کرتے تو وہ سنبھال لیتے، اور اس کے بعد جو تعمیر کا کام ہوتا اس میں خرچ کر لیتے، مہمانوں کو کھانا کھلاتے، جو کچھ بھی ان کا انداز تھا، اب میں اس سے واقف نہیں ہوں۔ تو وہ تہجد کے وقت نوافل ادا کر رہے تھے، ایک چور جو بڑے دنوں سے پیچھے لگا ہوا تھا، وہ تاڑ میں تھا کہ یہ ریزگاری رکھتے کہاں ہیں۔ اس نے دیکھا کہ وہ ریزگاری اپنی جائے نماز کے نیچے رکھتے ہیں۔ اب وہ جب سب نمازی چلے گئے تو وہ چھپ کے بیٹھ گیا۔ جیسے ہی آپ قیام کے لیے کھڑے ہوئے تو وہ پیچھے صفوں کے پیچھے چھپ کے بیٹھا ہوا تھا، وہ قریب سے آیا اور نیچے سے ریزگاری اٹھانے کی کوشش کی، لیکن آپ کو اللہ کی طرف سے اشارہ تھا، تو آپ نے جسے گلے کو کھنگارنا کرتا ہے ایسے کر کیا تو ڈر کے پیچھے ہٹ گیا۔ ان کو تو پتہ ہے ابھی۔ اس طرح اس نے پھر کوشش کی، آپ نے پھر اسی انداز سے اس کو روکا، پھر اس نے تیسری چوتھی بار متعدد بار کیا، حتیٰ کہ وہ مایوس ہو کر پیچھے چھپ کے بیٹھ گیا۔ اب وہ خوف زدہ تھا کہ میں جاؤں تو کیسے جاؤں، یہ تو مجھے پکڑ لیتے ہیں۔ ابھی تہجد کا وقت ختم ہوا، یعنی نماز فجر کی اذان کا وقت ہوا، تو کچھ لوگ کہیں سے ان کے پاس آئے
یعنی پیر میر علی شاہ صاحب کو سلام کرنے آئے اور ایک عرضی پیش کی کہ ہمارے علاقے کے ولی جو ہیں وہ وفات پا گئے ہیں، تو ہمیں ایک ان کی جگہ پہ سبسٹیوٹ ان کا نعم البدل ولی چاہیے۔ تو آپ نے اشارہ کیا کہ وہ چور جو ہے جو چٹائی اس کے پیچھے چھپ بیٹھا جاؤ، اسے لے جاؤ۔ یہ پتہ نہیں ایک شعر ہے، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، یعنی کہ چور سے ان کو ولی بن گیا۔ پھر وہ تاریخ میں آتا ہے کہ وہ وقت کے بہت بڑے ولی بنے، بڑی تعداد میں دنیا نے لوگوں نے ان کے ہاتھوں پہ اسلام قبول کیا، انہوں نے دین اسلام کی خدمت کی۔ تو تھوڑا سا بھی ہمیں ایمان ہمارا ہونا چاہیے کہ اگر ہمارے دل میں تھوڑا سا بھی ایمان باقی ہے، اور واقعی ہے، ہمیں فخر ہے کہ ہمارے ماں باپ نے جب پیدا ہوئے تو ہمارے کان میں کلمہ پڑھا، ہم جمعے والے اور نہیں تو جمعے والے دن تو چلے ہی جاتے ہیں، نماز کے وقت چلے جاتے ہیں، تو ایمان ہمارے اندر ہے۔ عقیدہ میں نے کل بات کی تھی، عقیدہ تو ہمیں پیدائشی طور پر ملا لیکن ایمان ہمارے اندر نہیں ہے۔ لیکن تھوڑا بہت ایمان جو ہے ہمارے اندر موجود ہے، جو کسی وقت تناور درخت بنے گا اور ہمیں جنت کی طرف لے جائے گا، جنت کی طرف لے جائے گا۔ اب چونکہ میں نے ذکر کیا کہ مجھے پڑھائی کا شوق ہے، میں پڑھتا رہتا ہوں، تو پچھلے دنوں اب میں بات کروں گا کہ میں نے ایک حدیث مبارکہ میری نظر سے گزری، ممکن ہے یہ متفقہ علیہ نہ ہو لیکن میری نظر سے پڑھی، میں آپ تک پہنچا دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ روزے قیام کچھ سوال کیا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ کیا روزے قیامت حساب کتاب جو ہے جب سب کے سامنے ہوگا تو پریشانی ہوگی، تو لوگ اس وقت ناداں ہوں گے، تو جن لوگوں نے لوگوں کے پردے رکھے ہوں گے، روزے قیامت بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کا پردہ رکھیں گے، تو ان کا حساب کتاب کیسے ہوگا؟ سوچئے ذرا کیسے ہوگا؟ جنہوں نے دنیا میں لوگوں کا پردہ رکھا ہوگا، ان کا پردہ بھی، ان کا حساب کتاب بھی کتنے پردے میں ہوگا۔ وہ آدمی جس کا حساب کا وقت آئے گا وہ تھر تھر کانپ رہا ہوگا، پانی پسینے سے بھیگ چکا ہوگا، تو ایک خیمہ کے اندر وہ شخص بیٹھا ہوگا تو اللہ تعالیٰ خود خیمے میں تشریف لائیں گے اور فرمائیں گے اے میرے بندے، اپنے گناہ جتنے بھی کیے ہیں میرے کان میں سنا دے، میں تجھے معاف کرتا ہوں، میں تجھے معاف کر دیتا ہوں۔ تو یہ تھوڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اتنا پردہ رکھیں گے، اللہ تعالیٰ ستار آج بھی ہیں، اللہ تعالیٰ غفار روز قیامت بھی ہوں گے۔ آج مجھے واقعات چونکہ کچھ پڑے ہوئے ہیں، میں آج ایک اور واقعہ بھی آپ کو سناتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک بدو وہ آیا، ان کا انداز اپنا ہی ہوتا تھا، آج بھی اپنا ہی ان کا انداز ہے۔ تو اس نے اپنی اونٹنی مسجد نبی کے کونے میں سین میں باندھی اور آپ کی خدمت میں باادب ہو کر بیٹھ گیا اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوالات کیے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی شان ہے، اللہ تعالیٰ کتنے رحیم ہیں، اللہ تعالیٰ کتنے کریم ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوالات کیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر تمام سوالات کے جواب دیے، اور آخر میں اس بدو نے کیا سوال کیا؟ اشش کر اٹھتا ہے یہ واقعہ سننے کے بعد۔ سوال کیا تو اس نے جواب دیا، سوال اس نے کیا کہ کیا روز قیامت یہی اللہ جس کا ابھی آپ حمد و ثنا کر رہے تھے، حمد و ثنا فرما رہے تھے، کیا یہی اللہ تعالیٰ روز قیامت ہم سے حساب لے گا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، یہی اللہ روز قیامت ہم سے حساب کتاب لے گا، یہی اللہ تعالیٰ ہم سے روز قیامت حساب کتاب لے گا۔ تو پھر اس بدو نے کہا لو، پھر تو میری خیر ہو گئی، پھر تو میں بخشا گیا۔
یعنی اس کا ایمان دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آج بھی رحیم ہے، روز قیامت بھی رحیم رہے گا، کریم ہے، غفار ہے، ستار ہے، مالک کائنات ہے، وہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، پیار کرتا رہے گا۔ تو وہ جب تک وہ بدو دور تک چلا نہیں گیا، وہ آپ اس کو دیکھتے رہے۔ جب نظروں سے اوجھل ہو گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص فلاح پا گیا، یہ شخص فلاح پا گیا، یہ بخشا گیا۔ تو یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی وسیع و عریض جنت جو ہے بنائی ہے، تو کیا اس سے ہمیں فائدہ حاصل نہیں ہوگا؟ یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ہی ہے۔ ٹھیک ہے، جنت کے درجے ہیں، درجہ بہ درجہ ہے۔ سب سے بڑا درجہ جنت الفردوس ہے۔ بعض لوگ بات کرتے وقت کہہ جاتے ہیں چلے کوئی بات نہیں ہے، کہنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن ذرا احتیاط کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یا اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا، اور جنت الفردوس تو آلریڈی بہت اعلیٰ، سب سے بلند مقام ہی جنت الفردوس ہے، تو جنت الفردوس سے اوپر کون سی جگہ ہے؟ بہرحال دعا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام ہم سب مسلمانوں کو عطا کرے، کوئی فرق نہیں پڑتا، معاف کریں تو پتہ نہیں کیا کچھ اللہ تعالیٰ عطا کرے۔ آج اب دنیا میں معاف کریں تو روز قیامت پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہمارے کتنے گناہ معاف کر رہے ہوں گے۔ کسی کا میں خدا کی قسم خود نمائی کے لیے یہ بات نہیں کر رہا، خود نمائی کے لیے بات نہیں کر رہا، لیکن یہ سچ ہے۔ ایک شخص نے میرے بہت بڑی رقم میری دینی تھی، بہت بڑی رقم دینی تھی 98 میں، اتنی رقم تھی کہ آج لاہور یا کسی بڑے شہر میں بہت بڑا پلازا بن سکتا تھا، لیکن مجھے پتہ چلا کہ اس کو کاروبار میں نقصان ہو گیا، یا اس کی نیت خراب تھی، یا میں اس بات کو میں نہیں جانتا، لیکن مجھے اتنا پتہ چلا کہ اس کا نقصان ہو گیا۔ تو میں 98 میں جب حج پہ گیا تو ایک کوئی چیز میں آیت مبارکہ یا حدیث مبارکہ میری نظر سے گزری کہ جب آپ کو پتہ چل جائے کہ جس شخص کو قرض دیا ہے وہ قرض ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو اس کو معاف کر دو، اللہ آپ کو اس کا بہتر نعم البدل عطا کرے گا۔ تو مجھے جب اس بات کا پتہ چلا تو میں اس وقت خانہ کعبہ کے صحن میں طواف کر رہا تھا۔ میں نے اسی وقت اللہ تعالیٰ کے گھر یعنی خانہ کعبہ کی طرف دیکھا اور کہا یا اللہ میں تجھے گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے اسے معاف کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر مجھے بہت نوازا۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کے ساتھ انویسٹمنٹ ضائع نہیں جاتی، یہ سیف والٹ ہے، یہاں پہ کئی گنا زیادہ آتا ہے، ایک سے بڑھ کر کہیں زیادہ آتا ہے، صحت بھی اچھی ہو جاتی ہے، گناہ بھی جڑ جاتے ہیں، جتنے پیسہ لگایا ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ آ جاتا ہے۔ تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ نیکی کے کام میں دیر مت لگائیں، اچھا کام کرنے میں دیر مت لگائیں، اور خاص طور پر معاف کرنے میں تو دیر کبھی نہ لگائیں، معافی مانگنے میں دیر مت لگائیں، یہ اچھے کام فوراً سے پہلے کر لیں۔ دیکھیں سپوز میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، کسی کے ساتھ آپ کی طرف سے کوئی زیادتی ہو جاتی ہے، کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، دوبارہ اس بندے سے ملاقات ہی نہیں ہوتی، تو معافی کہاں سے مانگیں؟ معاملہ تو حقوق العباد کا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ آپ گاڑی پہ جا رہے ہیں، سڑک پر کیچڑ ہے، ایک آدمی پیدل گزر رہا ہے، آپ نے گاڑی لے کر گزرے اور اس پہ چھینٹے پڑ گئے، آپ تو چلے گئے، آپ کو نہیں کہتا، میں اپنے آپ کو کہتا ہوں میں تو چلا گیا، اب گناہ تو مجھ سے ہو گیا، میں معافی کب مانگوں گا؟ کس سے مانگوں گا؟ اس سے کہیں بہتر نہیں میں گاڑی سائڈ پہ روکوں، تہ دل سے ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگ لوں کہ بھائی اول تو مجھے احتیاط سے گزرنا چاہیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے احتیاط کے ساتھ گزرنا چاہیے، اور تاکہ کسی کو ایذا نہ پہنچے، اور اگر نقصان پہنچ جائے، کسی کپڑے گندے ہو جائیں، تو میں موقع پر ہی گاڑی روک کر
اس شخص سے کہوں اے اللہ کے بندے مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، تجھے اللہ کا واسطہ ہے مجھے معاف کر دے، تو میرا نہیں خیال کہ وہ شخص اتنا سخت دل ہوگا کہ وہ معافی نہ دے۔ میں تو اتنا جانتا ہوں کہ دنیا میں جس چیز کی کمی ہو جاتی ہے اس کی وقت بڑھ جاتی ہے۔ دنیا میں آج کل معافی مانگنے کا رواج تیزی سے کم ہو رہا ہے، تو لہٰذا اگر آپ معافی مانگیں تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، تو معافی مانگنے میں دیر نہیں لگانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں اور حقوق العباد بھی ادا ہو جاتے ہیں۔ حقوق العباد کا بہت خیال رکھا کریں اور دعا میں اتنا ضرور کہا کریں، یا اللہ ہم سے راضی رہنا، یا اللہ ہم سے راضی رہنا، یا اللہ ہم سے راضی رہنا، یا اللہ اس دنیا میں بھی راضی رہنا، قبر میں بھی راضی رہنا، روز قیامت میں بھی راضی رہنا، ہم سے کبھی ناراض نہ ہونا، ہم تیری ناراضگی برداشت نہیں کر سکتے۔ اور دعاؤں میں یہ بھی شامل کر لیں، یا اللہ روز قیامت بغیر کسی حساب کتاب کے بخش دینا۔ اگر حساب کتاب شروع ہو گیا تو پھر مشکل پیدا ہو جائے گی۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیں یہ کہنا کہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ بغیر حساب کتاب کے بخش دے، یا اللہ بغیر حساب کتاب کے بخش دے۔ آج میں تھوڑا سا سینٹیمنٹل ہونے لگا ہوں، تو میں اب تھوڑی دیر کے لیے ویڈیو پاز کرتا ہوں، پھر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتا ہوں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، بہت شکریہ، خدا حافظ، السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے باادب السلام علیکم۔ میں چند چیزوں پہ میں کنفیوژن کا شکار ہوں، اور میں آپ کو کنفیوز نہیں کرنا چاہتا، میں اپنا کانسیپٹ آپ کے آگے رکھنا چاہتا ہوں۔ میں کچھ علماء کی بات سنتا ہوں تو وہ فرماتے ہیں کہ ہم پر جو فرض رکھتے ہیں وہی پڑھنی فرض ہیں، یعنی کہ عشاء کے 4 فرض ہیں، بس وہی پڑھنے ہیں۔ میں نے اس سلسلے میں مولانا اسحاق صاحب شاید اب مرحوم ہو گئے ہیں، ان کا بیان سنا تو وہ کہتے ہیں کہ 4 فرض یہ پڑھنے فرض ہے، اس کا سوال ہوگا، اور کسی کا باقی جو سنت، نفل، وتر، ان کا سوال نہیں ہوگا۔ مغرب کے 3 فرض یہ فرض ہیں، یہ پڑھنے ہیں، اس کا سوال ہوگا، پڑھیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھیں گے تو اس کا سوال ہوگا۔ عصر کا 4 فرض ہیں، وہ پڑھنے ہیں، نہیں پڑھیں گے تو سوال ہوگا۔ اگر اس کے ساتھ 4 سنت پڑھ لیں تو اس کا ثواب ملے گا آپ کو، لیکن فرض نہیں۔ اور ساتھ وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو یہ بتا دیا جائے کہ عشاء کی نماز کے ساتھ 17 رکعت ہے تو ہو سکتا ہے دل برداشتہ ہو کر وہ 4 فرض بھی نہ پڑھے۔ اب میں بھی کنفیوز ہوں کہ بھئی پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ ہم تو بچپن سے ہماری روٹین یہی رہی ہے، بڑے شوق کے ساتھ کچھ لوگ نکل جایا کرتے تھے، 4 فرض پڑھتے نکل جانا، تو ہم بچے ہوتے تھے تو ہم نے چند صفیں کراس کرنی اور آگے جا کے امام صاحب کے پیچھے دوسری تیسری رکعت میں کھڑے ہو کر بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ باقی نماز جو ہے وہ ادا کرتے۔ تو لیکن مولانا اسحاق صاحب جو شاید اب مرحوم ہیں، ان کا میں نے بیان سنا، جاوید غامدی صاحب کا میں نے سنا، تو یہ بات کہتے ہیں۔ لیکن ایک طرف میں نے ایک واقعہ جو میں نے پڑھا، اس کو ایک نعت مبارک بھی ہے، تو میں تھوڑا سا کنفیوژن کا شکار ہوں۔ وہ یہ کہ پیر میر علی شاہ صاحب، انہوں نے حج کا ارادہ کیا۔ اس وقت حج جو تھا وہ جہاز اور یہ والی چیزیں تو سہولیات نہیں تھیں، کافی دور تک پیدل جانا پڑتا تھا، پھر جا کے کوئی سمندری جہاز، اس طریقے مختلف ذرائع کے ذریعے حج ہوتا تھا۔ تو ایک دفعہ پیدل چلتے تھکاوٹ کا احساس ہوا، تو آپ نے عصر کی نماز کی نیت کی۔ عصر کی نماز جو ہے وہ اس کی نیت کر کے
وہ کیا فرض ادا کر لیے، جبکہ سنت ادا نہ کی، یعنی سنتے نہ ادا کی، ڈائریکٹ 4 فرض ادا کر دیے۔ جب 4 فرض ادا کیے تو اس کے بعد اونگ آ گئی، درخت کے نیچے تھے، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، لیٹ گئے۔ جب آنکھ لگی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمانے لگے، اے میرے علی شاہ، تو نے جو سنت میرے لیے تھی وہ تم نے ادا ہی نہیں کی۔ تو یہاں سے کنفیوژن ادا ہوتا ہے کہ سرکار دو جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حکم فرما رہے ہیں کہ تم نے سنت ادا نہیں کی، ان کی بات۔ پھر اس کے بعد آپ نے، چونکہ آپ کو زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نصیب ہوئی، تو پھر انہوں نے اس پہ آپ کے چہرہ مبارک، اس کے اوپر ایک بڑی پیاری سی ایک نعت وہ تحریر کی، بڑا عرصہ وہ لوگوں کے لبوں پر رہی، اور آج بھی گولڑا شریف میں پیر میر علی شاہ صاحب وہاں کے ان کے مزار مبارک پر وہ نعت پڑھی جاتی ہے۔ میرے نانا وہ ان کے ہاتھ سے براہ راست ان کے ہاتھ سے بیعت تھے، ان کے ساتھ ان کی دوستی بھی رہی، تعلقات بھی رہے، ان کے موتقد بھی تھے اور ان کے مرید خاص بھی تھے، تو وہ بھی اس واقعے کی تائید کرتے تھے، وہ بھی اس واقعے کی تائید کرتے تھے۔ سو میں اس یہ کنفیوژن آپ کو کنفیوز نہیں کر رہا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ چلیں صبح فجر جب اٹھے، آپ اتنی محنت کی، گرمی سردی، طہارت کی، وضو کیا، تو کیا فرق پڑتا ہے کہ جہاں 2 سنت پڑھی تو 2 نفل بھی پڑھ لیں۔ ظہر کے 4 سنت 4 فرض پڑھ لیے، 2 سنت 2 نفل پڑھ لیں۔ چلے نہیں پڑھتے 2 سنت 2 نفل نہیں پڑھتے، 4 سنت 4 فرض پڑھ لیں، کیونکہ ظہر کی جو 4 سنتیں ہیں وہ موقدہ ہیں، عصر کی وہ غیر موقدہ ہیں، چلے نہ پڑھیں 4 فرض ہی پڑھ لیں۔ مغرب کے جب سارا کچھ کر لیا، 3 فرض پڑھ لیے، تو ساتھ 2 سنت بھی پڑھ لیں، 2 نفل پڑھ لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، ثواب ہی ہوگا نا، نقصان تو خدا نخواستہ نقصان تو نہیں ہوگا نا، سجدہ تو ہوگا نا، اللہ کے گھر میں موجودگی تو رہے گی نا، اور جو ہے دوسروں کو بھی ترغیب ملے گی۔ تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ذوق اور شوق کے ساتھ جتنی بھی آپ اللہ کا گھر وقت گزار سکیں، جتنا اللہ کی یاد میں وقت گزار سکیں، اتنا ہی اچھا رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ بہت ساری باتیں کرنے کو دل کرتا ہے، میں چونکہ میں بتاتا ہوں کہ میں کبھی اینک پہنتا ہوں کبھی نہیں پہنتا، یہ بات میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ تب تک اجازت دیجیے، بہت شکریہ، السلام علیکم۔